بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام شکیلہ رفیق ہے اور میں ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوں۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے ریاضی کا علم۔ آج ہم اس سبق کی بلند خوانی کریں گے، مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے، اس کی تفہیم کریں گے اور مشکل الفاظ کا تلفظ بھی دیکھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارے سبق کے تدریسی مقاصد میں جو مقاصد شامل ہیں وہ کچھ یوں ہیں: بچوں کو ریاضی کے معنی و مفہوم سے آگاہ کرنا، طلباء و طالبات کو ریاضی کے دائرہ کار سے آگاہ کرنا، مشکل الفاظ کے معنی اور تلفظ واضح کرنا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم اپنے سبق کی بلند خوانی یعنی پڑھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ریاضی کا علم مقدار، ڈھانچے، حجم، تبدیلی اور نقشے وغیرہ کے مطالعے کو علم الحساب یا ریاضی کا علم کہتے ہیں۔ اسے آپ ضروری حساب کتاب کا سائنسی علم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس حساب کتاب میں گنتی اور پیمائش دو بنیادی عمل ہوتے ہیں۔ علم الحساب میں اشکال اور حرکات کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے۔ علم الحساب اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ خود بنی نوع انسان۔ عملی ریاضی کو قبل از تاریخ کے لوگ بھی استعمال کرتے تھے۔ ان لوگوں کی ریاضی اتنی اچھی تھی کہ وہ غیر مادی چیزوں مثلاً دنوں، موسم اور سالوں وغیرہ کا حساب بھی رکھتے تھے۔ تاہم آغاز میں لوگ اشیاء کو شمار کرنے کے لیے دھاگوں، رسیوں اور کنکر وغیرہ کو استعمال کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ گنتی کا نظام سب سے پہلے وادی سندھ کے لوگوں نے متعارف کروایا تھا۔ ابتدا میں ریاضی کو صرف تجارت کے مقصد اور اراضی کی پیمائش کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جدید دور میں اس علم کا استعمال سائنسی اور غیر سائنسی تمام میدانوں میں ناگزیر ہو چکا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں پائے جانے والے ہر تعلیمی ادارے میں بچوں کو بنیادی جماعتوں ہی سے ریاضی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ حالیہ دور میں ان پڑھ لوگ بھی ہندسوں اور سادہ جمع تفریق کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ در حقیقت یہ ایک ایسا عملی علم ہے جس کی ہر انسان کو ہر قدم پر ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کسی شخص کو گنتی نہیں آتی تو اسے زندگی کے ہر موڑ اور ہر قدم پر دوسروں کی مدد کا محتاج رہنا پڑتا ہے۔ تمام علوم میں ریاضی کے استعمال کی بدولت اسے تمام سائنسی علوم کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علم آج کل کے زمانے میں بہت ترقی کر چکا ہے۔ تمام حساب کتاب مشینی ہو جانے کی وجہ سے انسان کو طویل رقوم یاد نہیں رکھنا پڑتی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہمارا کام بالکل ختم ہو گیا ہے۔ البتہ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جدید دور کے طلباء کے لیے کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کی سہولتوں کی بنا پر علم الحساب آسان اور تیز تر ہو گیا ہے۔ تاہم اس کے لیے نہ صرف کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کے استعمال میں تربیت یافتہ ہونا لازمی ہے، بلکہ ریاضی کے قواعد اور قوانین پر عبور اور دسترس ہونا بھی ضروری ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم اپنے سبق کی تفہیم کی طرف آتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ میتھس یعنی ریاضی کا مضمون پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو ہندسوں، اعداد اور علامات مثلاً جمع، تفریق، تقسیم اور ضرب وغیرہ سے واسطہ پڑتا ہے جو کہ علم الحساب میں استعمال ہوتی ہیں، اور یہ علامات یہاں پر تصویر میں بھی دکھائی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، جیومیٹری بھی علم الحساب کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس میں نقشے اور اشکال بنائی جاتی ہیں۔ اسی طرح الجبرا بھی ریاضی کا ایک اہم حصہ ہے، یعنی ریاضی میں ہندسے، جیومیٹری میں اشکال اور الجبرا میں علامات اور نشانات استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی مقدار، ڈھانچے، حجم، تبدیلی اور نقشے وغیرہ کے مطالعے کو ریاضی کا علم کہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ریاضی کا علم بہت پرانا ہے
اور پرانے وقتوں میں لوگوں کی ریاضی اتنی اچھی ہوا کرتی تھی کہ وہ بہت سی غیر مادی چیزوں کا عملی طور پر حساب رکھا کرتے تھے. مثلاً دن، موسم اور سال وغیرہ غیر مادی چیزیں ہیں، یعنی یہ ہمیں نظر نہیں آتی اور وجود نہیں رکھتی. تو ان غیر مادی چیزوں کا حساب بھی پرانے وقتوں میں عملی طور پر رکھا جاتا تھا. شروع میں جب گنتی کا نظام متعارف نہیں ہوا تھا تو لوگ جو ہے وہ چیزوں کو گننے کے لیے، شمار کرنے اور حساب کتاب کے لیے رسیوں، دھاگوں اور کنکر وغیرہ کو بھی استعمال کیا کرتے تھے. پھر جو زمانے نے ترقی کی اور اس کی رفتار بڑھتی گئی تو گنتی کا نظام جو ہے وہ متعارف ہوا. اور گنتی کا نظام جو ہے وہ سب سے پہلے کس نے متعارف کرایا تھا؟ پیارے بچوں، گنتی کا نظام سب سے پہلے وادی سندھ کے لوگوں نے متعارف کروایا تھا. اور اس نظام کے متعارف ہونے کے بعد ابتدا میں لوگ جو ہے ریاضی کے علم کو صرف تجارت یعنی سوداگری اور دکانداری کے مقصد کے لیے اور زمین کی پیمائش کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. پیارے بچوں، زندگی کے تمام معاملات میں ریاضی کی بہت اہمیت ہے، چاہے آپ کا تعلق گھرداری سے ہو یا آپ کاروبار کرتے ہوں یا آپ ایک طالب علم ہوں یا کوئی ملازمت پیشہ ہوں. غرض یہ کہ ہر شعبہ زندگی میں اور ہر انسان کی زندگی میں ریاضی کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہندسوں کے بغیر وزن کا تعین، اعداد کا شمار اور وقت کی پابندی ممکن نہیں. مثلاً اگر آپ جو ہے وہ ایک دکان پر یا بازار خریداری کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے کم از کم آپ کو گنتی اور اعداد سے واقفیت ہونا ضروری ہے. اور دنیا کے ہر تعلیمی ادارے میں بچوں کو شروع ہی سے یعنی بنیادی جماعتوں ہی سے ریاضی کی تعلیم دی جاتی ہے. اور تعلیم یافتہ لوگوں کے ساتھ ساتھ عام لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی سادہ جمع تفریق جانتے ہیں اور ہندسوں کی پہچان اور ان کا فہم بھی رکھتے ہیں. اور پیارے بچوں، ریاضی ایک ایسا علم ہے کہ ہر شخص کو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، اس کی ہر قدم پر اس علم کی ضرورت پڑتی ہے. اور اگر کسی کو گنتی نہیں آتی تو اسے ہمیشہ کے لیے جو ہے دوسروں کا محتاج یا کہہ سکتے ہیں کہ ضرورت مند رہنا پڑتا ہے. عزیز طلباء و طالبات، ریاضی کا علم جو ہے وہ ایک سائنسی علم ہے اور ریاضی کا علم اس قدر وسیع ہے کہ تمام سائنسی علوم کا یہ ایک اہم حصہ ہے اور ان میں شامل ہے. اسی بنا پر اسے تمام سائنسی علوم کی ماں اور ملکہ کہا جاتا ہے. اور پیارے بچوں، یہ علم جو ہے وہ اس قدر ترقی کر چکا ہے کہ تمام حساب کتاب اب مشینی ہونے لگا ہے اور مشینی حساب کتاب کے لیے کیلکولیٹر اور کمپیوٹر جیسی سہولتوں کا استعمال جو ہے بہت عام ہو گیا ہے اور خصوصاً طلباء بھی ان سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جس سے ان کا ریاضی کا کام بہت حد تک آسان اور تیز تر ہو گیا ہے. تاہم ان کیلکولیٹر اور کمپیوٹر جیسی سہولتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کی تربیت حاصل کرنا اور ساتھ ساتھ ریاضی کے اصول و قواعد اور قوانین پر مہارت اور دسترس ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو عزیز طلباء و طالبات، اب ہم اپنے اگلے کام کی جانب جو ہے وہ بڑھتے ہیں اور ہمارا اگلا کام ہے مشکل الفاظ کے معنی. یہاں پر جو ہے وہ کچھ مشکل الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں اور ہمارے پاس جو سب سے پہلا مشکل لفظ ہے وہ ہے حجم. حجم کا معنی ہے جسامت، موٹائی. دوسرا لفظ ہے پیمائش. پیمائش کا مطلب ہے ناپ، اندازہ. تیسرا لفظ ہمارے پاس ہے اراضی یعنی زمین، ایسی زمین جو کاشتکاری کے لیے استعمال کی جائے. اگلا لفظ ہے ناگزیر. ناگزیر کا معنی ہے لازمی، ضروری. قواعد، اصول، قوانین. اگلا لفظ ہمارے پاس ہے محتاج. محتاج کا معنی ہے ضرورت مند، حاجت مند. عبور. عبور کا مطلب ہے مہارت. دسترس، رسائی. متعارف، مشہور، معروف. سوجھ بوجھ، عقل و فہم.
عزیز طلباء و طالبات، اب ہم اپنے سبق کے مشکل الفاظ کے تلفظ کی طرف آتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ ہے حجم۔ اس لفظ میں حرف ہے کے اوپر زبر آئے گی، جیم کے اوپر زبر اور میم کے اوپر جزم آئے گی، اور اس کا تلفظ کچھ اس طرح سے ہوگا حجم۔ دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے علم۔ عین کے نیچے زیر، لام کے اوپر جزم اور میم کے اوپر بھی جزم آئے گی، اور اس کا صحیح تلفظ ہوگا علم۔ پیارے بچوں، پچھلے اسباق میں یہ بات آپ کو بتائی جا چکی ہے کہ آخری حرف جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے، اور اس پر اگر جزم کی علامت نہ بھی لگائیں یا نہ لکھیں تو وہ لفظ صحیح ہوگا۔ تیسرا لفظ ہمارے پاس ہے متعارف۔ میم کے اوپر پیش، تے کے اوپر زبر، عین کے اوپر زبر، رے کے نیچے زیر اور فے کے اوپر جزم آئے گی، اور اس کا صحیح تلفظ ہوگا متعارف۔ آخری حرف ہمارے پاس ہے عبور۔ عین کے اوپر پیش، بے کے اوپر پیش، واو کے اوپر جزم اور رے کے اوپر بھی جزم آئے گی، اور اس کا تلفظ کچھ اس طرح سے ہوگا عبور۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم اپنے اگلے کام، گھر کے کام یعنی تفویض کار کی طرف آتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے ریاضی کا علم سبق کا بقیہ حصہ جو ہے وہ اس کا خود مطالعہ کرنا ہے، پھر اس میں سے مشکل الفاظ تلاش کرنے ہیں اور ان مشکل الفاظ کے معنی لغت میں سے تلاش کرنے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مشکل الفاظ کی املا کی مشق بھی کرنی ہے، اور آپ کے سبق کی مشق میں جو کثیر الانتخابی سوالات دیے گئے ہیں انہیں بھی آپ نے خود حل کرنا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ آج کے سبق کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا نگہبان ہو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔